أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو باندیاں ہو کر تمہارے قبضے میں آ جائے. اللہ نے ان احکام کو تم پر فرض کر دیا ہے، اور ان کے علاوہ سب عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال کے بدلے ان کو حاصل کرو، بشرطے کہ نکاح سے پاک بازی مقصود ہو، نہ کہ نفس پرستی. پھر جن عورتوں سے تم نے ازدواجی زندگی کا فائدہ اٹھایا ہے تو جو مہر ان کا مقرر ہوا تھا وہ ان کو دے دو، اور اگر مہر مقرر کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کچھ کمی بیشی کر لو تو کوئی حرج نہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھتا ہو تو مسلمان باندیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے، تم ایک دوسرے کی جنس سے ہو. ان باندیوں کے ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کا مہر ان کے حوالے کر دو، بشرطے کہ وہ قید نکاح میں لائی جائے، نہ تو کھلم کھلا بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ چوری چھپے ناجائز تعلق پیدا کرنے والی ہوں. پھر جب وہ قید نکاح میں آ کر بدکاری کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی سزا ان کو دی جائے. یہ باندی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت اس شخص کو ہے جس کو گناہ کر بیٹھنے کا اندیشہ ہو، اور اگر صبر کرو تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم
النصر إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کرے اور تم کو ان لوگوں کے راستے پر چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے اور تم پر اپنی رحمت سے توجہ فرمائے اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر اپنی رحمت سے متوجہ ہو اور جو لوگ اپنی نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طور پر نہ کھایا کرو. ہاں اگر آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو تو مضائقہ نہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو. بے شک اللہ تمہارے حال پر مہربان ہے. یاد رکھو جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کے نزدیک آسان بات ہے. جن کاموں کے کرنے سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں سے اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے. جس چیز میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس مت کرو. مردوں کو ان کی کمائی کا حصہ ہے اور عورتوں کو ان کی کمائی کا حصہ ہے اور ہر وقت اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو. بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے. اور ہر ایک کے لیے ہم نے اس مال میں وارث مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ مریں اور جن لوگوں سے تم عہد کر چکے ہو تو ان کو بھی ان کا حصہ دے دو. بے شک اللہ کے روبرو ہے ہر چیز. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى
والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں جو نیک بیویاں ہیں وہ مردوں کے حکم پر چلتی ہیں اور ان کی عدم موجودگی میں اور اللہ کی حفاظت میں مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں پہلے بخوبی سمجھا دو اگر نہ سمجھیں تو پھر ان کے ساتھ سونا ترک کر دو اگر اس پر بھی باز نہ آئے تو انہیں مارو اگر وہ فرما بردار ہو جائیں تو پھر ان پر بہانہ مت ڈھونڈو بے شک اللہ عالی شان اور بلند مرتبہ ہے اور اگر تم کو میاں بیوی کی باہمی مخالفت کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کرو اگر وہ صلاح کروا دو کرا دینی چاہیں گے تو اللہ ان میں باہم موافقت پیدا کر دے گا بلا شبہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور ماں باپ اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور قرابت والے پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور پاس بیٹھنے والے دوستوں اور مسافروں اور جو باندھی غلام تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو یاد رکھو اللہ تکبر کرنے والے اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کرنا سکھاتے ہیں اور جو مال اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا فرمایا ہے اسے چھپا کر رکھتے ہیں اور ہم نے ناشکروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اور وہ لوگ جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور جس کا ساتھی شیطان ہو تو کچھ شک نہیں کہ وہ برا ساتھی ہے اور ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے اور اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا بلکہ ایک نیکی ہوتی ہے تو اس کو 2 چند کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب عطا فرماتا ہے بھلا اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ طلب کریں گے اور اے پیغمبر تم کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے طلب کریں گے تو اس دن کفر کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی نافرمانی کی یہ آرزو کریں گے کہ کاش ان کو زمین میں دفن کر کے مٹی برابر کر دی جاتی اور اس دن وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو اور جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو سوائے سفر کی حالت کے اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی بیت الخلا ہو کر آیا ہو یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو یعنی مٹی پر ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے ایک حصہ دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی کارساز اور کافی مددگار ہے اے پیغمبر یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو الفاظ کو ان کی اصلی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا اور پیغمبر سے اسمع غیر مسمع کہہ کر خطاب کرتے اور اپنی زبانیں مروڑ کر اور دین میں طعنہ زنی کرنے کے خیال سے پیغمبر سے گفتگو کے وقت راعینا کہتے ہیں اور اگر وہ یوں کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور صرف اسمع اور انظر نہ کہہ کر خطاب کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور بات بھی درست ہوتی لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت کر رکھی ہے اس لیے تھوڑے لوگوں کے سوا وہ ایمان نہیں لائیں گے اے اہل کتاب اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے
اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کے چہرے بگاڑ کر ان کی پیٹھ کی طرف پھیر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہفتے والوں پر کی تھی۔ یاد رکھو اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہے گا، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، ہاں اس کے سوا جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک بنایا تو وہ اللہ پر بہتان باندھ کر بڑے جرم کا مرتکب ہوا۔ اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتاتے ہیں؟ اپنے آپ مقدس بننے سے کیا فائدہ، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے مقدس بنا دیتا ہے، اور ان پر دھاگے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت باندھتے ہیں، اور صریح گناہ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَّهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب الہی سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ بتوں اور شیطانوں کو مانتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں کی بنسبت زیادہ سیدھے راستے پر ہیں؟ اے پیغمبر یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جس پر اللہ لعنت کرے تم ہرگز کسی کو اس کا مددگار نہ پاؤ گے۔ کیا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے؟ بس اگر ایسا ہو تو وہ تل برابر بھی لوگوں کو اس میں حصے نہ دیں گے۔ یا اللہ نے اپنے فضل سے لوگوں کو جو کچھ دے رکھا ہے اس پر حسد کرتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی تھی اور بڑی بھاری سلطنت بھی بخشی تھی۔ پھر لوگوں سے کوئی تو اس کتاب پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے رخ پھیر لیا، تو ایسے لوگوں کے لیے دوزخ کی آگ کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں جل بن جائیں گی تو ان کی بجائے ہم دوسری کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک اللہ غالب و حکمت والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی رفاقت
کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور ان کو ہم گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ مسلمانوں، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں جب وہ مانگیں تو ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ بے شک اللہ تم کو جس بات کی نصیحت کرتا ہے وہ کیا ہی اچھی ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے حکومت والے ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اگر کسی معاملے میں باہم اختلاف ہو جائے تو اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اے پیغمبر، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تم پر نازل ہوئی اور ان کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل ہوئی، اور چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کروائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی بات نہ مانے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف آؤ اور پیغمبر کے پاس آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ وہ تم سے رخ پھیر لیتے ہیں۔ تو کیسی ندامت کی بات یہ ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر تمہارے پاس بھاگ آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہماری غرض تو بھلائی اور موافقت کی تھی۔ اے پیغمبر، ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے، بس تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں۔
ہم نے ہر رسول کو اس غرض سے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور جب ان لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اگر اسی وقت تمہارے پاس حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول یعنی تم بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے، تو یہ لوگ دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ اور اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تا وقت کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تم کو منصف نہ بنائیں، اور تم جو فیصلہ کر دو اس سے اپنے دلوں میں تنگی نہ پائیں، بلکہ دل و جان سے اس کو قبول کر لیں۔ اور اگر ہم انہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی اس کی تعمیل نہ کرتا، حالانکہ جس بات کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے اگر یہ اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا، اور اس وقت ہم ان کو اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتے اور ان کو سیدھا راستہ بھی دکھاتے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ آخرت میں ان برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ بہت اچھے رفیق ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والبلدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان کرو، پھر یا تو جماعت جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور دیکھو تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو عمدن دیر لگاتا ہے، پھر اگر تم پر کچھ مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم ہو تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اور اس میں دوستی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھ کو بھی بڑی کامیابی ہوتی۔ جو لوگ آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑیں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں دشمنوں سے لڑے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم عنقریب اس کو بڑا اجر دیں گے۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس بستی سے نکال کر کہیں اور لے جا جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار بنا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں۔ تو مسلمانوں، تم شیطان کے طرفداروں سے لڑو، کیونکہ شیطان کا فریب گودا ہوتا ہے۔
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية فقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا اے پیغمبر کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے رہو اور زکات دیتے رہو پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو ان میں سے ایک جماعت لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ اور یوں کہنے لگی کہ اے پروردگار تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا ہم کو تھوڑے دنوں کی مہلت اور کیوں نہ دی اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت ہی بہتر ہے وہاں تم پر تاغے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا تم جہاں کہیں بھی ہو
موت ضرور تم کو آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں چھپ کر رہو۔ اور اے پیغمبر ان کو کوئی بھلائی کی بات پیش آئے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے۔ تم ان سے کہہ دو کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے؟ اے انسان، جو کچھ تجھے بھلائی پیش آئے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تجھ کو پہنچے وہ خود تیرے نفس کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے نافرمانی کی تو اے پیغمبر ہم نے تمہیں ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ اور یہ لوگ تمہارے سامنے کہتے ہیں کہ تمہاری فرما برداری منظور ہے، پھر جب تمہارے پاس سے اٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ جو کچھ تم سے کہہ چکے تھے اس کے خلاف رات کے وقت مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ راتوں میں کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے۔ تو تم ان کی طرف توجہ مت کرو اور اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ ہی تمہارا کارساز کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ فوراً اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ اس خبر کو اللہ کے رسول کے سامنے اور نیز اپنے حاکموں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو ان میں سے جو حضرات بات کی تہ کو پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اس خبر کی اصلیت معلوم کر لیتے۔ اے لوگو، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے چند کے سوا سب کے سب شیطان کے پیچھے ہو لیتے۔ تو اے پیغمبر تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ عجب نہیں کہ بہت جلد اللہ کافروں کی لڑائی بند کر دے، اور اللہ لڑائی میں بہت شدید اور عذاب دینے میں بہت سخت ہے۔ جو شخص اچھی بات کی سفارش کرے تو اس کے ثواب میں سے اس کو حصہ ملے گا، اور جو شخص بری بات کی سفارش کرے تو اس کے عذاب میں اس کا حصہ ہوگا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جب تم کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر الفاظ میں سلام کرو، یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قیامت کے دن تم سب کو اپنے حضور میں جمع کرے گا، اس دن کے آنے میں کچھ شک نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہے؟ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا
مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب سے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا ہے؟ اور جس کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے لیے تم ہرگز کوئی سبیل نہ پاؤ گے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کافر ہے تم بھی کافر ہو جاؤ، پھر تم سب برابر ہو جاؤ۔ تو جب تک وہ اللہ کی راہ میں وطن نہ چھوڑیں تم ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ پھر اگر وہ تم سے روبردانی کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، مگر وہ لوگ جو آپسی ایسی قوم سے جا ملیں کہ تم میں اور ان میں صلح کا معاہدہ ہے، یا ایسی حالت میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل تمہارے ساتھ یا اپنی قوم کے ساتھ جنگ کرنے سے تنگ آ گئے ہوں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تم سے ضرور لڑتے۔ پھر اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور لڑے نہیں اور تمہارے سامنے صلح کا پیغام پیش کریں تو اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف جنگ کرنے کی کوئی راہ نہیں رکھی۔ ان کے علاوہ تم کچھ لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب کبھی انہیں فتنہ و فساد کی طرف بلایا جائے تو وہ اس میں اندھے منہ گر پڑتے ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کش نہ ہوں اور تمہارے سامنے صلح نہ پیش کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے مقابلے میں ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کر ڈالے مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر ڈالے تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام یا باندی آزاد کرے اور نیز ان کے وارثوں کو خون بہا دے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیں تو خیر، بس اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مسلمان ہو تو ایک مسلمان غلام یا باندی کو آزاد کرنا کافی ہے۔
اور اگر مقتول ایسی قوم میں سے ہو کہ اس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو مقتول کے وارثوں کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام یا باندی آزاد کرنا بھی ضروری ہے۔ پھر جس کو غلام یا باندی میسر نہ ہو تو متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ بطور توبہ کے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو عمدن قتل کر ڈالے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کی لعنت پڑے گی، اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم کو سلام کرے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں، کیا تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، لیکن اللہ نے تم پر احسان کیا تو ایسے موقع پر تم تحقیق کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ وہ مسلمان جو جہاد سے بیٹھ رہتے ہیں حالانکہ وہ کوئی عذر نہیں رکھتے، ہرگز ان مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی جان و مال سے جہاد کرتے ہیں ان کو بیٹھ رہنے والوں پر اللہ نے مرتبے میں فضیلت بخشی ہے، اور یوں تو اللہ نے سب ہی سے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، البتہ بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کو اللہ نے اجر عظیم میں فضیلت بخشی ہے، یعنی اس کی طرف سے بلند درجے ہیں اور اس کی رحمت اور بخشش ہے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ملک میں بے بس اور کمزور تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں، تو امید ہے کہ ایسوں کو اللہ معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑ جائے گا تو وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکلے پھر راستے میں اس کو موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ کے پاس ثابت ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ
فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. اور جب تم ملک میں سفر کرو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، واقعی کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں. اور اے پیغمبر جب تم ان مجاہدوں کے لشکر میں ہو اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو ان میں کی ایک جماعت اپنے ہتھیار لیے ہوئے تمہارے ساتھ نماز کو کھڑی ہو، اور جب یہ سجدہ کر چکے تو یہ تمہارے پیچھے یعنی دشمن کے مقابلے پر ہو جائے. پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور تمہارے ساتھ نماز پڑھے مگر اپنے بچاؤ کا سامان اور ہتھیار لیے رہے، کیونکہ کافر چاہتے ہیں کہ اگر تم ذرا بھی اپنے ہتھیاروں اور سامان جنگ سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک دم ٹوٹ پڑے. اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو یا تم بیمار ہو تو پھر تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار کر رکھ دو، مگر ہوشیار ضرور رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب نماز پوری کر چکو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو. پھر جب دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو اس طرح نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو. بے شک مومنوں پر مقررہ اوقات میں نماز ادا کرنا فرض ہے. اور دیکھو دشمنوں کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو. اگر تمہیں جنگ میں تکلیف پہنچتی ہے تو تمہاری طرح ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما.
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ اے پیغمبر، ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے تاکہ جو کچھ اللہ نے تم کو دکھا دیا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور ان دغا بازوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑو جو خود اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، بے شک اللہ ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو بڑا دغا باز اور گناہ گار ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ جب وہ راتوں کو ایسی باتوں کے مشورے کیا کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں تو اس وقت وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دیکھو تم لوگ دنیاوی زندگی میں تو ان لوگوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کہ قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ کے ساتھ کون جھگڑے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا؟ اور جو شخص برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے پھر اللہ سے بخشش مانگے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہوتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور جو شخص کوئی خطا یا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو اس نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور اے پیغمبر، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ تو تم کو بہکانے کا ارادہ کر ہی چکا تھا، اور یہ لوگ اپنے سوا کسی کو بہکا نہیں سکتے اور نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے اور تم کو وہ باتیں سکھا دی ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور تم پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، اور ان لوگوں کی بہت سی سرگوشیوں میں بھلائی نہیں۔ ہاں، جو کوئی خیرات دینے یا کسی نیک کام کرنے یا لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرانے کی ترغیب دیتا ہے تو بے شک وہ اچھے کام کرتا ہے، اور جو ایسے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے گا تو ہم اس کو بڑا ثواب دیں گے۔ اور جو شخص سیدھا راستہ معلوم ہونے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے گا اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلے گا تو ہم اسے اسی طرف لے جائیں گے جس طرف جانا اس نے پسند کیا ہے، اور بالآخر قیامت کے دن اس کو جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بری جگہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ ان يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن
من عبادك نصيبا مفروضا فلأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا بلا شبہ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے اور اس کے سوا دوسرے گناہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ یہ مشرک اللہ کے سوا چند عورتوں ہی کو پکارتے ہیں اور در حقیقت یہ شیطان سرکش ہی کو پکارتے ہیں۔ جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اس نے اللہ سے یوں کہا تھا کہ تیرے بندوں سے ضرور ایک مقررہ حصہ لوں گا اور میں ان کو ضرور بہکاؤں گا اور انہیں باطل آرزوؤں میں مبتلا رکھوں گا اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں اور انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورتوں کو بدل ڈالیں اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنائے گا اور اس کی پیروی کرے گا وہ یقیناً کھلی تباہی میں پڑے گا۔ وہ ان سے وعدہ کرتا اور ان کو باطل آرزوں میں پھنساتا ہے اور شیطان ان سے جو کچھ بھی وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ اس سے نکل کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو انہیں ہم بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، نجات و سعادت نہ تو تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، بلکہ ایمان و عمل صالح پر موقوف ہے۔ جو کوئی برا کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا اور پھر اللہ کے سوا نہ تو اسے کوئی دوست ملے گا اور نہ مددگار۔ اور جو کوئی نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت اور وہ صاحب ایمان بھی ہو تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر تل برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور بتاؤ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو صرف ایک اللہ کے ہو رہے تھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا
يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں تم کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں اجازت دیتا ہے اور وہ حکم جو تم کو قرآن میں سنایا جاتا ہے اور پہلے بھی سنایا جا چکا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم ان کا مقررہ حق تو دیتے نہیں اور خواہش رکھتے ہو کہ ان کے ساتھ نکاح کر لو اور نیز بیچارے بے کس بچوں کے بارے میں بھی حکم دیتا ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرو اور خاص کر یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف کو ملحوظ رکھو اور تم جو کچھ بھلائی کرو گے اللہ اس کا علم رکھنے والا ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے خاوند کی طرف سے زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو میاں بیوی پر کچھ گناہ نہیں کہ آپس میں کسی قرارداد پر صلح کر لیں اور صلح بہرحال بہتر ہے اور مال کی حرص تو سب ہی میں ہوتی ہے اور اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو اللہ تمہارے اعمال کی پوری خبر رکھنے والا ہے اور خواہ کتنا ہی چاہو تم عورتوں میں ہرگز برابری نہیں کر سکو گے تو ایسا نہ کرو کہ کسی ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو اس طرح چھوڑ دو کہ گویا ادھر لٹک رہی ہے اور اگر آپس میں صلح کر لو اور ایک دوسرے پر زیادتی کرنے سے بچے رہو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے اور اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ ہر ایک کو اپنی کشائش سے بے نیاز کر دے گا اور اللہ بڑی کشائش والا اور حکمت والا ہے اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور مسلمانوں یاد رکھو جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان کو حکم دیا گیا تھا اور اسی طرح تم کو بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو اور اگر اس کا حکم نہ مانو گے تو یقین رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے اور پھر سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے اور اللہ ہی کا احساس کافی ہے لوگوں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ اور لوگوں کو پیدا کر دے اور اللہ اس بات پر قادر ہے
جو شخص دنیا میں اپنے اعمال کی جزا کا طالب ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شهداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلهوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا فقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اے ایمان والو انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ گواہی تمہارے اپنے یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا محتاج تو اللہ سب سے بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہے، تو تم نفسانی خواہش کے پیچھے چل کر انصاف کو نہ چھوڑ بیٹھو، اور اگر دبی زبان سے گواہی دو گے یا گواہی سے بچنا چاہو گے تو یاد رکھو کہ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی تھیں سب پر ایمان لاؤ، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن سے انکار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک کر دور جا پڑا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر میں بڑھتے گئے، ان کو اللہ نہ تو بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اے پیغمبر منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کو آخرت میں دردناک عذاب ہوگا۔ وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ ہی کی ہے۔ مسلمانوں اللہ نے تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو تم ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو تا وقت ہے کہ وہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں ایک جگہ جمع کرنے والا ہے۔ ان کا شیوا یہ ہے کہ وہ تم کو
تھکا کرتے ہیں اگر تم کو اللہ کی طرف سے پتہ نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کو پتہ حاصل ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے نہیں بچایا۔ تو یقین رکھو اللہ قیامت کے دن تم میں فیصلہ کرے گا اور اللہ کافروں کو مسلمانوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا۔ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم۔ منافق اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اور صرف لوگوں کے دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں۔ منافق کفر و ایمان کے درمیان مذبذب ہیں، نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں اور نہ ان کافروں کی طرف۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس کو اللہ گمراہ چھوڑ دے تو پھر ممکن نہیں کہ تم اس کے لیے کوئی راستہ نکال سکو۔ اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کا صریح الزام اپنے اوپر لے لو؟ بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور اس دن تم کسی کو بھی ان کا مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنی حالت درست کر لی اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لیا اور اپنے دین کو خالص اللہ ہی کے لیے کر لیا، تو ایسے لوگ ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ لوگوں، اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ تو بڑا قدردان اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔